اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے چاندی کے اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے داغا جائے گا۔ حساب کتاب کے اس دن میں یہ عمل برابر جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے بیچ فیصلہ کیا جائے تو وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ ضرورت مندوں کے لیے دہا جائے، یہ بھی وہ نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا ان کے مالک کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے منہ یا پیٹھ کے بل گرا دیا جائے گا۔ یہ اونٹ اس وقت اتنے موٹے ہوں گے جو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں موٹے رہے تھے، ان میں سے وہ ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہوں سے کاٹیں گے۔ جب اس کا پہلا اونٹ گزر چکے گا تو اس پر اس کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، یعنی اول سے آخر تک سب بار بار اسے روندتے اور کاٹتے گزریں گے۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے بیچ فیصلہ کر دیا جائے تو وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف لے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، تو گایوں کی اور بکریوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بھی گائے اور بکریوں کا مالک ہے وہ ان میں ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کی وجہ سے منہ یا پیٹھ کے بل چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، ان میں سے وہ کسی کو گم نہیں پائے گا۔ اسی طرح ان میں کئی بکریاں یا گائے مڑے ہوئے سینگوں والی ہوں گی، نہ بنا سینگ کے اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ اس طرح کی بکریوں کی سخت چوٹ نہیں ہوتی، یہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب اس پر اس کی پہلی بکری یا گائے گزر چکے گی تو اس پر اس کی آخری بکری یا گائے لوٹا دی جائے گی، یعنی بار بار اسے سینگوں سے مارتے اور پیروں سے روندتے ہوئے گزریں گی۔ ایک بار گزر جانے پر دوبارہ تبارہ گزریں گی، اور اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے بیچ فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھے۔ آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، گھوڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ یعنی گناہوں کا باعث ہیں، دوسرے وہ جو آدمیوں کے لیے غریبی سے پردہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں یعنی سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے باندھے یا پالے، پھر ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کا حق نہ بھولے، یعنی کسی ضرورت مند کو اس پر سوار کرنے سے یا دے دینے سے انکار نہ کرے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی غربت و مسکینی بے نقاب نہیں ہوتی۔ اور لیکن وہ گھوڑے جو آدمیوں کے لیے اجر کا باعث ہیں، وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چارہ یا باغ میں باندھے، تو یہ گھوڑے اس چارہ یا باغ میں سے جو کچھ کھائیں گے تو اس کے لیے ان کی کھائی ہوئی گھاس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ان کی لید اور پیشاب کی تعداد کے مطابق بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر ایک ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا ہے اور کودتا ہے، پھر تو اس حالت کے دوران بھی وہ جتنے قدم چلتا اور لید پیشاب کرتا ہے ان کی تعداد کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر کسی نہر سے گزرے جس سے وہ گھوڑا پانی پیے، حالانکہ مالک اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیے ہوئے گھوٹوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس خاص اور پوری آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں کیا گیا کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8، بخاری اور مسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ خلاصہ حدیث انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔